क्या आपके शौहर भी उनके काम पूरे होते ही वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं? खुद की फैमिली वालों को आपसे प्रोटोकॉल दिलवाते हैं और जहां बात आती है आपके घर वालों की, आपके माँ बाप की, तो उन्हें तरजीह नहीं देते। अगर आप भी ऐसे ही मतलबी और खुदगर्ज इंसान जैसे शौहर के साथ आजी जिंदगी गुजार सकती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी हिरा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सोचिए, ईद तो खत्म हो चुकी है और यहाँ पे ना बिल्कुल गोश्त खाने का अब दिल नहीं हो रहा, क्योंकि 3 दिन तक दावतें, घर में गोश्त की कोई ना कोई आइटम बन रही थी। तो आज बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था, इसलिए ना मैंने हल्की फुल्की दाल बना ली है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। ऐसा लग रहा है हम काफ़ी टाइम से गोश्त खा रहे हैं। जस्ट 3 दिन के अंदर में इतना बोर हो चुके हैं। तो इसलिए ना पेट को जरा हल्का फील करवाने के लिए और टेस्ट अच्छा करने के लिए आज मैंने ना मूंग मसूर की सिंपल सी दाल बना ली, जो कि झटपट बन भी चुकी है। तो होता क्या है ना, बेसिकली हम औरतों के साथ ना, कि कभी कभी बाहर वाले के साथ नहीं, जो हमारे साथ रह रहा होता है ना, उससे ही हमें बहुत ज्यादा तकलीफें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। और खास कर उस शख्स से जो आपका मिजाज खुदा होता है, जिससे आपका एक रिश्ता बना है, जिसके लिए आप एक नए घर में आई होती हैं। ऐसे शौहर जो अपना काम करवाते ही ना आंखें फेर लेते हैं, यानी कि जब उनका काम होता है तब वो बहुत ज्यादा मीठे स्वीट बन जाते हैं, आपकी तारीफों के पुल निकालना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको सर पे चढ़ाना स्टार्ट हो जाते हैं। और जहां पर उनका काम खत्म होता है वो फुल्ली आपको ना इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है, फिर उनकी नजर में ना उस औरत की कोई इज्जत नहीं होती। मैं ये कहूंगी कि हर औरत के साथ ना ये चीज है, और हर औरत ना इस चीज की शिकायत करती है कि जब ससुराल वालों में या शौहर के घर में किसी की तकरीब हो, ससुराल में किसी की दावत हो, कोई काम हो, तो जो और आदमी है ना अपनी बीवी को जो है फौरन ऑर्डर दे देते हैं कि ये काम कर लेना, अच्छे से तैयार हो जाना, आज हमें ससुराल में जाना है। लेकिन जब मैके वालों की बात आती है तो हजार बहाने बनाने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर इस तरह के रवैये से ना फिर इंसान टूट जाता है। आप ना एक बात को दिमाग में बिठा लीजिए, वो इंसान जो आपके साथ रहता है, ऐसी हर चीज कर करके ना वो आपको दिखा रहा है कि आप चाहे कुछ भी उसके लिए कर ले, वो आपकी कदर नहीं करता। तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसान से उम्मीदें लगाना अपने आप पर जुल्म करने के बराबर है। सो अपनी उम्मीदें उस इंसान से हटा लीजिए, क्योंकि जब उम्मीदें इंसान की टूटती है ना, सिर्फ उम्मीदें नहीं टूटती, इंसान पूरा टूट जाता है, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें टूट जाती हैं। और अगर आपको ये लगता है कि आप अपने ससुराल वालों की इज्जत करेंगी तो आपका शौहर आपसे इम्प्रेस होके आपके मैके वालों की इज्जत करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 100% गलत है। हमारे माँ बाप ने ना हमें बचपन से ही इज्जत करना सिखाया है, वो दीजिए, इज्जत बिल्कुल कीजिए, लेकिन सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। आपको बदले में इज्जत मिले इस चीज के लिए नहीं। हम औरतें क्या करती हैं कि सामने वाले ने अभी तो कुछ पूरा कहा भी नहीं होता, और हम जो क्या करती हैं फौरन से ना उसका रिप्लाई कर देती हैं, तो क्या होता है वो लड़ाई बड़ी हो जाती है। कभी कभी खामोश रह कर भी ना अपने रवैयों के जरिए सब कुछ सही करना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, देना ही नहीं चाहता, आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा है, तो आपको इम्पोर्टेंस कहाँ से देगा। लेकिन आप फिर भी बार बार उस इंसान के सामने आ रही हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रही है, उसको ये उसकी तवज्जो अपने आप पर दिलाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये कोशिश करके आप अपनी इज्जत गिरा रही हैं, क्योंकि फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ने वाला। यही तवज्जो, यही फोकस आप अगर अपनी लाइफ पे लगाती हैं, अपने घर पे लगाती हैं, बच्चों पे लगाती हैं, शौहर पे लगाती हैं, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है आप उस पर इफेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना खुशी के साथ साथ ना कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। मैंने ना ऐसा केस बहुत ज्यादा देखे हैं कि ना बच्चे माँ से बदतमीजी कर रहे होते हैं, जबान लड़ा रहे होते हैं, और बाप बैठ के खामोशी से देख रहे होते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बाप से बदतमीजी करने लगते हैं, तो तो बाप जो है उसे फौरन रिएक्ट करते हैं, बच्चों को मारना, पीटना, डांटना, डबटना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे हालात में ना जरूरी नहीं है कि खुद को ब्लेम किया जाए। घर में चाहे जो भी हो, हर मसले की जिम्मेदारी आपको उठाना जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि घर में जो औरतें रह रही होती है ना, उन्हें घर में रह के ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए। यानी कि जो आप पैसे बचाती हैं, जो आपके पास पैसे होते हैं, ग्रोसरी से बच जाते हैं, या फिर आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उससे आप पैसे जो बचाती रहती हैं, तो रोज थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन अपने लिए कुछ जमा करती रहें। और ये भी जरूरी नहीं है कि घर में किसी को कोई जो है पैसे की कमी महसूस हुई, तो जरूरी नहीं है कि अपनी जो है आपने जमा पूंजी जो आपने थोड़ी थोड़ी करके जमा की है वो आप उठा के उसको दे दें। ये पैसे जो हम जमा करते हैं ना, ये अपने मुश्किल वक्त के लिए जमा करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में कोई किसी का साथ नहीं देता। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम जमा करते रहते हैं ना, ये हमारे अपने लिए जमा करते होते हैं।
اسی لیے زیادہ ایموشنل اور جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، خود غرض لوگ ہوتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ ان سے کبھی بھی بحث نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ اپنی غلطی کو کبھی بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ اتنی دلیلیں دیتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے نا آپ جو ہے آپ ہار مان لیں اور وہ جو اپنی تقریر میں جیت جائیں۔ اسپیشلی وہ انہیں تقریر ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بات نہیں کی جا سکتی، وہ اتنا بولتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں سے منہ لگنے سے بہتر ہے کہ اپنے مینٹل پیس کی حفاظت خود کریں، اتنی بحث کرنے کے بجائے کہ آپ خود کو ہی اسٹرانگ کر لیں۔ آپ جیسی بھی لگتی ہیں، آپ خوبصورت ہیں، آپ نہیں خوبصورت ہیں، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ نہیں پڑھی لکھی، لیکن ایک چیز اگر آپ نے اپنا لی نا تو آپ کی جو ہے نا اہمیت بڑھتی رہے گی، وہ ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ دکھانا، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا۔ اور سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ کیجیے۔ جب انسان خود کی عزت کرتا ہے نا تو آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ امپریس ہوتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کی جو ہے نا عزت کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، رسپیکٹ دینا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو یہ زندگی دی ہے نا، یہ کوئی معمولی زندگی نہیں ہے جو ہم ایسے لوگوں کے پیچھے ان کے بارے میں سوچ سوچ کر، اتنی خوبصورت زندگی جس میں ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں، اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اونچے لیول پہ جا سکتے ہیں، ان لوگوں کے سوچ کی وجہ سے ہم اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے دوسروں کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے اور اپنا کانفیڈنس لیول بڑھائیں، اپنے لیے جینا سیکھیے، اور آپ بلندیوں پہ کس طریقے سے جا سکتے ہیں نا اس بارے میں تیاری کیجیے، اس بارے میں دماغ لگائیں۔ میری بہنوں، ایک بات کا مجھے جواب دیجیے کہ آپ ایک انسان کے ساتھ اتنے سالوں سے رہ رہی ہیں، اس کی ایک ایک چیز سے واقف ہوتی ہیں، اس کی ایک ایک حرکت سے واقف ہوتی ہیں، لیکن عورتیں نا ہر دفعہ یہ امید لگا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ شاید اس دفعہ وہ بدل جائے گا، اس دفعہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ جس طریقے سے آپ اپنے سسرال والوں کو عزت دیتی ہے، ترجیح دیتی ہے، مہمان نوازی کرتی ہے، شاید اس دفعہ میرے ہسبینڈ ہی میرے گھر والوں کی اپنے مائکے والوں کی عزت کریں گے، انہیں بھی ترجیح دیں گے۔ تو اپنا امید لگانا چھوڑ دیجیے اور حقیقت کو نا تسلیم کر لیجیے کہ ایسے لوگ کبھی بھی نہیں بدلتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر شوہروں کی نا یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر والوں کی بات آتی ہے نا تو وہ فوراً سے ریڈی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پہ چاندنی آ جاتی ہے، لیکن جب بیوی یہ کہے کہ میرے کزن کی شادی ہے، یا میرے گھر میں کوئی ایونٹ ہے، یا میری بھانجی کی برتھ ڈے ہے، وہاں جانا ہے، کوئی فنکشن پر جانا ہے، تو ہوتا کیا ہے نا کہ میاں صاحب جو ہے نا بہانے جو بنانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، بس جو ہے بہانے جو ہے نا بننا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ ابھی میں تھک کر آیا، ابھی میرا موڈ نہیں بن رہا، ابھی میں تھکا ہوا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی، تم چلی جاؤ۔ تو اس طریقے کے بہانے جو ہے نا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب باتیں تو بہت ہو گئی ہیں، اور میاں صاحب کی جو ساری جو باتیں ہیں ہم نے کر لی ہیں کہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، اب اصل میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، کرنا آپ نے الٹ ہے۔ جو آپ پہلے کرتی تھی نا، امیدیں لگاتی تھی، اس امیدوں کو نا کم کر دینا ہے، ایکسپیکٹیشن اپنے ہسبینڈ سے کم کر دینی ہے۔ اس سے ان کو تو بیسیکلی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اب کیا ہوگا نا کہ آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو بھی تکلیف اب کم ہوگی۔ جب ہم ایسے کسی انسان سے امیدیں لگاتے ہیں نا کہ یہ ہمارے لیے یہ کرے گا، یہ ہمارے لیے یہ کرے گا، جبکہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کر سکتا ہے، پھر بھی وہ اگر نہیں کرنا چاہتا، تو اس سے ہوتا کیا ہے نا کہ ہم ہرٹ ہوتی ہیں، عورتیں ہرٹ ہوتی ہیں، عورتوں کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو ایک بات کو نا دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ اچھی ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ کو اچھی تربیت دی ہے، آپ کا اتنا اچھا صاف لہجہ ہے، صاف رویہ ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی معصومیت، آپ کی شرافت کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو اب آپ کو نا اپنے لمیٹیشنز کو کراس کرنا ہوگا۔ ہر دفعہ لوگوں کی باتیں، الٹی سیدھی باتیں سن لینا، جلی کٹی باتیں سننا، کمپرومائز کرنا، ایسی باتیں جو برداشت نہ ہونے کے قابل ہیں، ان باتوں کو برداشت کرنا، تو اس میں بھی نا کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ کے میکے والے آپ کے گھر آتے ہیں، ویسے تو میکے والے کافی ٹائم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے گھر پر آئے ہیں اور جو ہے آپ کا جو شوہر جو صاحب ہے وہ انہیں عزت نہیں دیتا، سلام نہیں کرتا، ان کے پاس بیٹھ کر ہی ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے، موبائل اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، ان کی کوئی عزت ان کو دکھاتے نہیں ہیں، تو پہلے تو نا بیٹھ کر آرام سے پیار سے سمجھائیں۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایسے کے ایسے ہی رہتے ہیں تو گھی اب الٹی انگلی سے نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہر عورت نا یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے، لڑائی جھگڑے بہت دور رہیں، میاں بیوی کی آپس کے تعلقات صحیح رہیں، گھر کی فضا صحیح رہے۔ تو گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے نا وہ لڑائی جھگڑے نہیں چاہ رہی، وہ اندر ہی اندر سوچتی رہتی ہے، ٹوٹتی رہتی ہے۔ بہنوں، ایک بات کو نا دماغ میں بٹھا لیجیے، آپ کچھ بھی کر لیں، جتنی بھی ایفرٹ کر لیں، ایسے حضرات نہیں بدلتے، نہ ہم کسی کو زبردستی بدل سکتے ہیں۔ جو انسان آپ کی قدر کرتا ہوگا نا وہ شروع میں ہی دکھائے گا، اور ایسے لوگ جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ آگے جا کے بچے ہونے کے بعد ہماری عزت کریں گے،
قدر کریں گے، اور عورتیں کمپرومائز کرتی رہتی ہیں. بٹ میں بتاؤں اس چیز سے نا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. میں نے بھی بہت سنا ہے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو شوہر ٹھیک ہو جائیں گے، شوہر صحیح ہو جائیں گے، معاملات صحیح ہو جائیں گے، لیکن معاملات صحیح ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جاتے ہیں. بچے انہیں دیکھ کر خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ایک عزت کے لیے نا لوگوں کے پیچھے بھاگنا بند کرتے. جس کو کرنی ہوگی کرے گا، جس کو نہیں کرنی ہوگی آپ 100 ایفرٹ بھی کر لیں گی، جان لگا دیں گی آپ اس کے لیے بھی، تب بھی وہ نہیں کرے گا. وہ یہی کہے گا کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. اسی لیے ساری ایفرٹ، ساری سوچیں جو ہے نا اپنے آپ کو کامیاب کرنے میں لگا دیجیے. اپنی اسکن کی کیئر کیجیے، اپنی ہیلتھ کی کیئر کیجیے، ایکسرسائز کیجیے، یوگا کیجیے، واک کیجیے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کیجیے. ایسے شوہر کے بارے میں سوچنا کم کر دیں اور بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنا سٹارٹ کریں. کیونکہ جو گھر کا ماحول ہوتا ہے نا اس سے بچوں کے ذہن پہ کافی فرق پڑتا ہے، کافی افیکٹ ہوتا ہے، اور بچے اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے. کیونکہ جب آپ ہر وقت ڈپریشن میں رہیں گی، اسٹریس رہیں گی، تو گھر کا ماحول تو ویسے ہی خراب ہوگا ہی. بچے ڈسٹرب رہیں گے، آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ کے اداس رہیں گے، آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھ کے اداس رہیں گے. اور جو چیز آپ اس دوران کر سکتی ہیں، اوپر کی طرف جا سکتی ہیں، اس پہ ایفرٹ کرنے کی بجائے اگر آپ سارا اپنا دماغ، اپنی سوچیں اپنے شوہر کے رویوں کے پیچھے لگا دیں گے، سسرال والوں کے رویوں کے پیچھے لگا دیں گی، تو آپ تو کسی بھی چیز کے لائق ہی نہیں رہیں گی. پھر آپ کا شوہر بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. آپ وہ یہی بولے گا جب بھی آتا ہے اس کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو خوش رکھیں، گھر کا ماحول اچھا رکھیں. آپ کا شوہر جیسا ہے نا آپ اس سے الگ طریقے سے کچھ کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کو بھی کوئی فرق نہ پڑے اس کی چیزوں، اس کی حرکتوں کی وجہ سے. آپ پر بھی اب کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اپنے شوہر کے رویے کی وجہ سے. اگر آپ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امپورٹنس کے لائق نہیں ہیں. آپ اپنی امپورٹنس خود بنوائیں. آپ کی قیمت اللہ کے نزدیک ہے. آپ کے کردار میں آپ کی قیمت ہے. آپ کی نیت میں آپ کی قیمت ہے، جو کہ آپ کی نیت صاف ہے. اس لیے اپنی عزتوں اور نفس کی حفاظت کیجیے، اور ہر ایسے نیگیٹو انسان سے دور رہیے جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. اپنی زندگی کو نا صرف شوہر کے موڈ کی اور رویوں کی وجہ سے محدود نہ رکھیں. دنیا میں سب سے جو ضروری رشتہ ہے نا وہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے نا، تو پھر لوگوں کی کمی اور ان کی لاپرواہی بھی نا آہستہ آہستہ دل کو تکلیف دینا چھوڑ دیتی ہے. اس طرح کی فضول سوچوں سے نکلیں اور اپنا خیال رکھنا سٹارٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کو آسانی سے بھر دے اور سب کے شوہروں کو اپنی بیویوں کی قدر کرنے والا بنا دے. ہر شوہر اپنی بیوی کی قدر کرے، ان کی عزت کرے، سسرال میں اس کی عزت کروائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے.